والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. دوسرا پارہ ہے یہ سورۃ البقرہ کا رکو نمبر 23 کے آیات مبارکہ تلاوت کی گئے ہیں. آج کا جو موضوع ہے، عنوان ہے ہمارا، خصوصیت کے ساتھ استقبال رمضان سے متعلق ہے، کیونکہ آج منگل ہے اور انشاءاللہ آنے والا منگل جو ہے وہ ہمارا رمضان کا ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ. اس اعتبار سے آج کا درس ہمارا یہ استقبال رمضان سے آخری ہے. انشاءاللہ پھر اس کے بعد رمضان کے پھر یہ سلسلہ شروع ہوگا. رمضان میں جو چونکہ تراویح ہے، روزے ہیں، اس اعتبار سے پھر یہاں پہ جو ہوگا ہفتہ وار میں نہیں ہوگا درس، سمجھے گا. تو اسی لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو اسی لیے رمضان کے مہینے کے جو خصوصی عبادات ہیں، احکامات ہیں، اس کے اوپر ہی آج انشاءاللہ گفتگو ہوں گی ہم. رمضان کا مہینہ یہ اسلام کے اعتبار سے 12 مہینے ہوتے ہیں سال کے، جس میں سے ایک مہینہ رمضان کا ہے. اور رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. تو رمضان کے مہینے کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے، اور رمضان میں ہمارے لیل و نہار کیسے گزارنے چاہیے، رمضان کے اوقات، اس کا ٹائم کیسے ہم کو جو نا پاس کرنا چاہیے، رات اور دن میں کیا کرنا چاہیے، کیا عبادات ہیں، وہ بھی تفصیل سے ہم اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے بتوفیق الہی. اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، جس میں ہم کہتے ہیں جس میں 5 ارکان. تو پہلی بات تو ایمان ہے، اس کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ ہے. تو اس میں سے یہ کیا ہے، نماز تو ہے نا، اس کے بعد روزہ ہے. تو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن رمضان کا ہے، روزوں کا ہے، ماہ رمضان کے روزے. امت مسلمہ کے اوپر یہ روزے فرض کیے گئے ہر عاقل و بالغ کے اوپر. پورے 1 مہینے کے روزے ہیں یہ. اب اس میں اب 2-3 باتیں آئیں گی خاص طور پہ. روزوں کے اللہ نے روزوں کو کیوں فرض کیا، مقصد کیا ہے اس کا، روزے کیوں رکھنا چاہیے، اللہ نے کیوں رکھنے کے لیے حکم دیا ہے. پھر یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے رمضان کا خصوصیت کے ساتھ.
جو آیت پڑھی گئی اس میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کرنا شروع کیا، اس کا آغاز ہوا، اس کی ابتدا ہوئی ماہ رمضان میں، اور وہ بھی ایک ماہ رمضان کی ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا قرآن میں، لیلۃ المبارکہ کہا گیا، وہ رمضان میں اس رات کو اللہ نے اس قرآن کو نازل کرنا شروع ہوا۔ اور سب سے پہلی جو آیات نازل ہوئی وہ ہے سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو اب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بعد ہی فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اب جو بھی ماہ رمضان کا مہینہ، اگر کسی کو ماہ رمضان کا مہینہ مل رہا ہے تو اللہ اس کو حکم دے رہے ہیں کہ فلیصم، اس کے اوپر روزے لازم ہیں، لازم ہیں، استثناء نہیں ہے۔ اب یہ روزوں کے لزوم جو اللہ نے فرمائے نا، اب اس میں ایک تو روزے، دوسری بات پھر قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہو رہا ہے، تو پھر قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے، اللہ نے کتاب کو قرآن کو کیوں نازل کیا ہے، اور نہ صرف نازل کیا بلکہ نازل کرنے کے بعد ہر امت کے اوپر قرآن مجید کو پڑھنے کو فرض قرار دے دیا، قرآن مجید کی تلاوت فرض۔ اس اعتبار سے دو اس کو جو ہے نا حصوں میں تقسیم کریں گے ہم، ایک تو روزے اور اس کے مقاصد، دوسرا نزول قرآن اور اس کے مقاصد۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے مومنو، تمہارے اوپر روزے کتبہ کے معنی لکھ دیے گئے ہیں، جس کے مطلب ہوتا ہے فرضیت، کسی چیز کو لکھ دیا جاتا ہے تو ٹل نہیں سکتے، اسے کہتے ہیں، جیسے ہمارے قرآن میں ہم نے انسان کے موت کا وقت لکھ دیا ہے، تو مطلب کیا ہوا، ٹل نہیں سکتی وہ وقت۔ اسی طرح روزے تمہارے فرض کر دیے گئے، ابھی تمہارے اوپر سے تم ٹل نہیں سکتے ہیں، لازماً تمہیں روزے رکھنا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے روزے تمہارے فرض کیے گئے ہیں نا، تو یہ دیکھو صرف تمہارے اوپر ہی روزے فرض نہیں کیے گئے تھے، تم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں نا، ہر پیغمبر کی امت کے اوپر ہم نے روزے فرض کیے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم آتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، یا اس سے پہلے نبیوں کی امت، ان کے اوپر بھی اس قسم کے روزے فرض تھے، یعنی ہر امت کے اوپر روزے اللہ نے فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں کے اوپر بھی ہم نے ان روزوں کو فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے رمضان کے ایک روزے کی اہمیت کیا ہے اس کو ذرا سن لیتے ہیں حدیث سے۔ ہم حدیث میں یہ بات آئی، رمضان کا ایک روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر عمدن قصدن بلا کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے لاپرواہی سے، تو کیا حکم ہے اس کا، اہمیت کیا بتائی گئی؟ ایک روزہ نے اس نے چھوڑا ہے نا، جان کے پوچھتے، وہ ایک روزہ چھوڑ دیا نا، اگر وہ ایک روزہ اس کا چھوٹا ہے نا، تو ایک روزے کے بدلے میں اگر وہ زندگی بھر روزے رکھتا رہا تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے رمضان کے روزے کی اہمیت و فضیلت۔ اسی لیے کیا ہے، رمضان کے پورے روزے فرض ہے، ایک مہینہ عربی کا چاند کے حساب سے 30 یا 29 دن کا ہوتا ہے، کہ چاند دیکھ کے ہم کیا کریں گے، سحری کریں گے، پھر اس کے بعد چاند دیکھ کے ہم مہینے کو ختم کر دیں گے۔
یہی ہے حدیث کے اندر، چاند دیکھ کے شروع کرو، چاند دیکھ کے ختم کرو۔ اب اس میں دیکھیے، اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے جا رہے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اس میں کچھ مسائل جو اگلی آیت میں آ رہے ہیں وہ بھی ذرا ہم اس کو سن لیں۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی عربی کا ایک مہینہ ہوتا ہے چاند کا 29 یا 38 دن کا ایک مہینہ پورا ہے۔ پھر اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آپشن رکھا ہے، ایک سہولت دیا ہے، ایک اجازت دیا ہے، وہ یہ ہے اگر رمضان کا مہینہ آ گیا اور اس رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بیمار پڑ گیا، روزہ نہیں رکھ سکتا، یا پھر رمضان کا مہینہ آ گیا اس کو کوئی اہم کام کی ضرورت پڑ گئی، سفر پہ ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جا رہا ہے اور وہ سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اللہ نے اس کے لیے اجازت دی ہے، یہ سہولت دی ہے کہ کیا کرے وہ، اب وہ بیمار ہے تو جب تک بیماری سے شفا یاب نہ ہو جائے، جب بیماری سے اچھا ہو جائے گا تو جتنے روزے چھوٹ گئے رمضان میں اس کے، یہ چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد رمضان میں کیا کریں گا، انہیں قضا پورے کریں گے، یعنی چھوڑے ہوئے روزوں کو پھر رکھیں گے انہیں بعد رمضان کے ایک سال میں کبھی بھی۔ اسی طرح سفر کا معاملہ ہے، سفر میں بھی اگر چھوٹ گئے روزے آپ کے، تو جتنے روزے آپ کے چھوٹ گئے ہیں نا، تو رمضان کے بعد اس کو پھر آپ کیا کریں گے، ریکور کریں گے اسے، وہ روزوں کو، لیکن روزے معاف نہیں ہو سکتے آپ کو، جیسے نماز معاف نہیں ہے نا، اسی طرح روزے معاف نہیں ہیں۔ اب دوسری صورت ایک وہ بھی ہے اس میں کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، لیکن ایک بیمار وہ ہے کہ آدمی رمضان سے پہلے تو اچھا تھا کہ رمضان میں بیمار پڑ گیا، کچھ بیماری آ گئی اس کو، تو اس کے لیے ہے کیا ہے، بعد میں پورے کر لیں۔ لیکن ایک ایسا بھی بیمار ہے جو 10 سال سے بیمار پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، ایسے ہے نا لوگ بیمار پڑے ہوئے، ان کے علاج چل رہا، دوائیں چل رہی، گلوکوز چڑھتے رہتا ہے، یہ چڑھتے رہتا، اس کو کہتے ہیں دائمی بیمار، یعنی ہمیشہ بیمار رہتا ہوں۔ تو اب جب ہمیشہ آدمی جب بیمار رہیں گا تو پھر بعد میں روزے کیسا رکھیں گے انہیں، صحت ہوئی تو رکھیں گا نا بھائی، صحت ہی نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی 12 مہینے پورے بیماری رہ رہا ہوں تو اس کو قضا کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے آپشن کیا ہے، اس کے لیے آپشن یہ ہے، ایسا آدمی اگر وہ اتنی استطاعت رکھتا ہے واقعی میں، ایک جو روزہ اس کا چھوٹ رہا ہے نا، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا جو وہ خود کھاتا ہے، یہ اس کا بدلہ ہوگا، پھر اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، اور رکھ ہی نہیں سکتا پہلی بات تو، اسے کہتے ہیں فدیہ، کیا کہتے ہیں فدیہ۔ ایک تو بیمار ہے یہ، ایک دوسرے لوگ بیمار تو نہیں ہے لیکن ضعیف العمر ہوتے ہیں لوگ، کچھ 80 سال 90 سال کے ہوتے ہیں، وہ بیچاروں کو تھوڑی تھوڑی دیر کو پانی پینا، کو دودھ پلا چمچوں سے، سمجھ نہیں رہا، تو وہ بھی روزے نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ کیا کریں گے، 2 آدمی کو، ایک روزے دار کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں گے پیٹ بھر کے، جو وہ کھاتے ہیں گھر میں اس معیار کا، یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے فدیہ رکھا ہے۔ دوسری مسئلہ کہ یہ ہے خواتین کے متعلق، روزوں میں جس طرح عورت کی فطری کمزوری ہے، عورت کا ماہواری ہو جانا، ناپاک ہو جانا، جس طرح نماز اس کو ممنوع ہے ناپاک کی حالت میں، اسی طرح روزہ بھی ممنوع ہے۔ لیکن چونکہ شریعت یہ ہے، کیونکہ نماز جو اپنے وقت کے ساتھ فرض ہے، اسی لیے نماز کی قضا نہیں ہے، وقت چلا گا تو نماز بھی چلے گی اس کی، اب آپ پڑھ رہے ہیں قضا پہ قضا، قضا پہ قضا، اگر قضا ہوتی تو عورت کو بولتے کہ تو رکھو، لیکن اللہ کیا بولے نہیں، کیونکہ نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض ہے، وقت بھی فرض ہے، وقت گیا تو نماز گئی۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون ناپاک ہو گئی، 3 دن ناپاکی ہے، اگر 3 دن سے نمازیں چھوٹ گئے تو نمازوں کی اس کے لیے قضا نہیں ہے، معاف ہے اس کے لیے، لیکن روزے معاف نہیں ہے، یہ اہم بات ہے، اس کو غور کرنا، یہ مسائل سے بھی واقف ہونا پڑتا ہے، اسی لیے عرض کر دوں میں۔ تو اب خواتین کو ایسی ہیں سمجھ میں آ کے ناپاک ہو گئے، مثال کے خاتون نے روزہ رکھ لیا، سحر بھی کر لیا، الحمدللہ چل رہے، اب اس کے بعد آدھا دن ہو گیا، ظہر پڑھ لیے، اس کے بعد ایک عورت ناپاک ہو گئی،
تو کیا ہوا؟ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا اس کا روزہ۔ اور پھر جب تک وہ خاتون پاک نہ ہو جائے، پاکی حاصل نہ کر لے، اس وقت تک اس کو روزے نہیں رکھنا ہے۔ لیکن جو روزے چھوٹ چکے ہیں ان کی قضا بعد میں کریں گے، یا نماز تو نہیں کریں گے لیکن روزے کریں گے۔ یہ فرق ہے نماز اور روزے میں خاص طور پہ، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مسائل میں عرض کر رہا ہوں میں۔ دوسری بات ہے خواتین سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ عموماً ایسے بھی ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے کہ کوئی خواتین کو حاملہ ہے نا، حمل سے ہیں، ان کا بچہ ہے، ابھی غزی کے دن قریب ہیں، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے نا علی اس میں یہ بات تجویز رکھی گئی ہے فقہ کی کتابوں کے اندر بھی، اگر وہ خاتون اگر روزہ رکھنے سے اس کے ہونے والے بچے کے صحت کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے تو اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بعد میں اس کی قضا کر لینی چاہیے۔ یہی معاملہ دودھ پلانے والی عورت کے بھی تعلق، عورت اگر اتنی کمزور ہے، اگر وہ غذا نہیں کھائیں گے تو دودھ نہیں بنے گا تو بچہ غذا سے محروم ہو جائے گا، تو ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ چھوڑ کے بعد میں قضا اس کو پوری کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ مسائل تھے خواتین کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور کچھ بھی نہیں اس میں۔ اور ایک اہم ترین مسئلہ ہے اس میں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ سحر کا وقت ہو گیا آپ کے لیے، اور سحر بھی آخر وقت میں کرنا افضلیت ہے۔ آخر وقت میں کرنا سحری کبھی بھی، آخری وقت میں تو ٹائم ختم ہونے کے بعد نہیں، جو وقت ہے وہ وقت جو ختم ہونے والا نا، اس وقت اس سے پہلے کر لو آپ۔ بعض لوگ ہوتا کیا ہے ارے اب تو 2 بج گئے نا، ابھی کھانے کے سو جائیں گے، وہاں اٹھنا ہوتا، پھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں زیادہ ہے نا۔ تو یہ بنا ہے یہ، کیونکہ سحری کو نیند سے اٹھنا، سحری میں اہتمام کرنا، وہ بھی ایک عبادت ہے، وہ بھی ایک رحمت ہے۔ دسترخوان پہ بیٹھیں گے بیوی بچے والا سب، ایک سحری کریں گے آپ، کیونکہ سحر کا کھانا اور افطار کا کھانا عام کھانوں کے ویسا نہیں ہے، وہ ایک عبادت میں شامل ہو جا رہا وہ کھانا آپ کا۔ یہ اہمیت ہے سحر کی اور افطار دونوں کی بھی، اور دونوں آپ بھی جا رہے کہ جب عبادت میں داخل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی پھر فضائل بھی ہو جاتے ہیں اپنے خود بخود۔ تو اب یہاں پہ کہ آخری وقت ہے، اب اس میں ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہو سکتا ہے کسی کے لیے ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ اگر آنکھ لگ گیا آپ نیند، اس کے بعد جناب علی آنکھ لگ گئی تو پھر اس کے بعد ایسے وقت میں اٹھ گیا اور آپ نیند کی حالت میں ناپاک ہو گیا، آپ کو غسل کرنا ہے، اور ایسے وقت میں اٹھے کہ جناب علی اب وہ آخری وقت ہے، اب جا کے اب ہم حمام میں جا کے غسل کریں گے، سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر نہیں، تو اب اس میں ذرا آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کیسا۔ تو اس میں حدیث میں ایک بات ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود یہ بیان کرتی ہیں کہ بھائی اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کسی مرد کے لیے عورت کے لیے بھی، ناپاکی کی حالت میں ہیں اور آخری وقت میں بیدار ہوئے ہیں، تو ان کو حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے سحری کر لیں اور بعد میں غسل کر لیں، یہ حکم ہے۔ اور تیسری بات اس میں یہ بھی ہے، اگر کوئی ایسی حالت میں اڑ گئے کہ آپ جناب علی بالکل وقت بالکل کم ہے، اس میں آپ ایک ششو پندے ہو جاتے وقت کم ہے، تو اس میں آپ کو ایک سہولت دی گئی ہے کہ وہ یہ کہ اگر آخر وقت میں آپ اٹھے ہیں، وقت ہی نہیں ہے سمجھ میں، بڑی مشکل 2-3 منٹ ہوں گے، تو ایسی صورت میں آپ کیا کر دیے گے حکم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تم پیٹ بھر کے نہیں، کچھ نہ کچھ کھا لو، کچھ نہ کچھ کھا لو، یہ بھی ہے، کچھ نہ کچھ کھا لو بس ختم، یہ بھی حکم ہے اس میں۔ ٹائم ہونے سے پہلے، ہاں ٹائم سے بھائی مجھے آپ 10 سال پہ کھانے بیٹھیں گے تو 10 منٹ لگیں گے آپ کو۔ اب حج کتنے آپ کے وہاں پہ منٹ 4-5 منٹ ہی ہے، تو 4-5 منٹ پیٹ بھر کے کھانے کے لیے تو 10 منٹ ہونا، لاؤ میں دستر لاؤ وہ لاؤ ذرا تلو بھونو بولے تو وہ سب چھوڑو، جو آیا تھوڑا کھا لے کے پانی پی لو، ختم برخاست۔ یہ ناگزیر حالات میں ہے۔ دوسری بات اس میں اہم ترین ہے وہ یہ ہے، ہم کیا معلوم ہے 11 مہینے سال کے کیا کرتے ہیں، دن بھر یہ کبھی اکثر لوگوں کو چلڈنڈی کھانے کی عادت ہوتی ہے، کبھی وہ کھا لیا، کبھی یہ کھا لیا، کبھی گھر میں سے پڑا ہوا ہے، کبھی یہ پڑا منہ میں ڈال لیا، ایسا ہوتا ہے۔ ذرا پہلا دن جو ہے ذرا خطرے کا رہتا، کیونکہ وہ عادت رہتی نا، چلتے چلتے جناب یہ کچھ ہوگا وہاں دیکھا کچھ کھا لیے، کچھ انگور رکھا ہوا کچھ ڈالیے، یا کچھ نہیں تو جہاں پانی ہے وہاں پانی پھر اس کو فوری پی لیے، عادت ہے نا روزانہ ہیبٹ ہے وہ۔ تو ایسی صورتحال اگر آپ کی ہو گئی روزے کے درمیان میں
کیا آپ کو پیاس لگے گی؟ آپ عام حالت میں جا رہے تھے ایسا فریج کھولا بوتل لگا لیے منہ کو, یا گھڑے کرنے کا گلاس منہ کو لگا لیے, اور جیسے بھی آپ آدھا گلاس پانی پی لیے, پانی پیتے آپ کو فوری یاد آ گئی ارے میں تو روزے سے ہوں. تو اس میں کیا حکم ہے؟ اب ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ روزہ گیا پورا ہی پی لو, ہے نا. تو اب اس میں حکم یہ ہے سنت یہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم نے کھا لیا یا پی لیا ہے اور فوری تمہیں یاد آ گیا تو فوری اپنے جو بھی گلاس ہے یا کچھ نوالا بھی ہے آپ کے میں کوئی چیز کھا رہے ہیں فوری اس کو منہ سے ہٹا دیں آپ اور اپنے روزے کو پورا کر دیں, کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے. یہ حدیث ہے اس بات آپ کا. اللہ نے کھلایا پلایا سے مراد کیا ہے اس میں کہ اللہ نے بشری تقاضوں کے اندر بھول رکھی ہے اس کے اندر. یہ ہے مطلب, یہ نہیں کہ اللہ کھلا دیا آپ کو, ایسا نہیں ہوتا. بھولنے کی عادت اللہ کی رکھی ہوئی ہے وہ. اسی لیے سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں دعا اللہ سکھایا نا ہمیں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, اللہ جو گناہ جو غلطی ہم بھول کے کر رہے ہیں تو اس کا حساب مت لے, ہم سے مت پکڑو. یہ خود اللہ کی سکھائی ہوئی دعا ہے, آپ غور فرمائیے. تو یہ کچھ مسائل تھے, ان مسائل سے واقفیتی ہونا. اچھا افطار کا معاملہ ہے. افطار کے معاملے میں بھی حدیث میں یہی کہ افطار بھی آپ جلدی کرنا, تاخیر نہیں کرنا افطار میں. مطلب کیا ہوا تاخیر سے مراد؟ تاخیر سے مراد یہ ہے وقت ہو گیا ہے لیکن ابھی آپ سحرین کے انتظار میں ہیں, یا پھر آپ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بازو کی مسجد ہے, بازو کی مسجد میں سحرین نہیں ہوا, کہیں دور سے سحرین کی آواز آ رہی, ٹھہرو بھائی ابھی تو ہوش نہیں ہماری مسجد میں, یہ الگ مسئلہ ہے. تو یہ منع ہے, ایسا نہیں ہے. وقت ہو گیا ہے تو فوری افطار کر لینا. اب بعد آپ کا اگر کوئی آدمی مسئلے سے واقف ہے, انہیں کر لیا, اگر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو باقی تو گھورنا شروع کر دیتے تو صبح سے یار بھوکا ابھی 5 منٹ نہیں ٹھہر سکتا ہی نہیں, یہ منع ہے. سمجھ میں آیا؟ انہیں ٹھہر سکتا اور 2 گھنٹے ٹھہر سکتا, لیکن حکم کیا ہے, سنت کیا ہے؟ آپ سنت کو فالو کریں گے, آپ حدیث کو فالو کریں گے. آپ حدیث میں بات بولی گئی وقت ہونے کے بعد, کیونکہ باضابطہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی سمجھایا گیا. دیکھو یہودیوں کے ہمارے روزے میں فرق یہ ہے کہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں اور تم جلدی کرو, یہ حکم ہے. تو بہت سارے معاملات میں ایسے ہیں. یہ کچھ مسائل جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. اب ہم کیا کریں گے اس میں انشاءاللہ مقاصد پہ آئیں گے. مقاصد کیا ہے؟ جتنے بھی عبادات ہیں ان سارے عبادتوں کے اللہ تعالیٰ کیا کیا ہے؟ مقاصد رکھا ہے. مقاصد مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کو یہ عمل چیز کا ٹارگٹ کیا ہے, ہدف کیا ہے, گول کیا ہے, یعنی اس سے کیا چیز حاصل ہونا ہے, یہ عبادت سے کیا چیز آپ کو ملنا ہے. چاہے نماز ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے قربانی ہو, چاہے حج ہو, جتنے بھی عبادت اللہ قرآن میں فرض کی ہے نا ان سب کے اللہ نے مقاصد رکھ دیے. یعنی جو عبادت تم کر رہے ہو نا وہ عبادت کرنے کے بعد وہ مقصد تم کو حاصل ہو جانا. اگر وہ عبادت کے بعد وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو پھر آپ کی عبادت یا ہماری عبادت جس کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ضروری ہے, جس کے اندر مقصد حاصل نہیں ہو رہا. یہی ہے نا. مثال کے طور پہ ہم پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, امتحان دے رہے ہیں, اس کے بعد بھی فیل ہو رہے ہیں, تو اب امتحان لینے کا مقصد کیا تھا آپ کا؟ پاس ہونے کا تھا نا. پاس نہیں ہو رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ میرے کہاں غلطی ہوئی بھائی, آپ دیکھیں گے نا پلٹ کے, آپ پاس نہیں ہوا. آپ کا گول کیا تھا؟ گول یہی تھا کہ میں پاس ہونا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بھائی اچھے مارکس کی امید سے لیکن نہیں ملا سکے آپ, لیکن پاس تو ہو گئے نا, آپ منیمم جو ضرورت ہے نا. تو آپ کی نظر کیا ان کی کامیابی کے اوپر رہیں گی جو حاصل ہونا ہے. اسی طرح جو عبادات ہیں نا ان عبادات کے مقاصد کیا ہیں, وہ مقصد حاصل ہوا یا نہیں آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کو. کیونکہ روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے. روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی روزے سے کوئی چیز اللہ کے جناب اس کی عظمت اس کی شان میں اضافہ کرنے والی نہیں ہے. اللہ ہماری عبادات کا محتاج نہیں ہے. جو عبادات اللہ نے فرض کیا ہمارے اوپر اس کے اندر ہماری خیریت ہے, ہماری بھلائی ہے, وہ چیز ہمیں حاصل ہونا ہے. اصل چیز یہی ہے. اصل میں عبادات سے مراد یہی ہے. تو اس سلسلے میں دیکھیے کہ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا مقصد کیا وہ بتا رہے ہیں.
قرآن کی آیات کے اوپر ذرا آپ اپنے ذہن پہ وہ کرو ذرا، یعنی الفاظ کیا آ رہے ہیں اس میں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے اسی لیے فرض کیے جا رہے ہیں، لعل کے معنی تاکید کی جا رہی ہے یہاں پہ، لعلکم تاکہ تمہیں تاکید کی جا رہی ان روزوں کے ذریعے سے تمہاری زندگی میں تقوی پیدا ہونا، تم متقی بننا. روزے کا مقصد یہ ہے، بلکہ پورے عبادات کا مقصد بھی یہی ہے. ہم روزے سے گفتگو کریں گے اصل میں انشاءاللہ. تو کیا ہے مقصد روزے کا؟ لعلکم تتقون، تقوی پیدا ہونا، متقی بننا. اچھا اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اب یہ متقی کسے کہتے ہیں، تقوی کسے کہتے ہیں، متقی بننا کسے کہتے ہیں، یہ بھی تو سمجھ میں آنی چاہیے نا بات ہمیں. تو اب یہ تقوی کیا ہے؟ دیکھیے تقوی کے معنی یہ ہوتے ہیں، جیسے تقوی کے معنی ہے، اس کے دوسرے معنی ہوتے ہیں کہ تربیت، کیا؟ تمہاری تربیت ہونا. دوسرے معنی اس کے ہوتے ہیں تمہارا تزکیہ ہونا. تزکیہ سے مراد کیا ہے؟ تم پاک ہونا. اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے تمہاری پاکی مطلوب ہے. تمہاری پاک سے مراد کیا؟ ایک پاکی وہ ہے جو ہم کو ہر انسان کو معلوم ہے، کپڑے گندے ہو گئے پاک ہو گیا، انہیں گندا ہو گیا نہا لیا دھو لیا، سمجھ میں آ رہا؟ یہ اس سے گندگی دور ہوگی. پاکی سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس کے اخلاق کی پاکی ہے، اس کے اعمال کی پاکی ہے نا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تقوی کے ذریعے سے تمہاری زندگی کے اندر ہر قسم کی پاکی مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. قرآن مجید میں وہ الفاظ آتے ہیں، اللہ سبحانہ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیابی حاصل کی اس نے جس نے اپنے نفس کو تمام گندگیوں سے پاک کر لیا، ہے نا. ایک بات جنت کے متعلق قرآن میں آتا ہے، ذالک جزاء من تزکا، یہ جنت بدلہ ہے تمہارے ان اعمال کا جو تم دنیا کے اندر اپنے آپ کو پاک کر لیا. اچھا پاکی کیا ہے؟ اصطلاح میں، شریعت میں، قرآن اور حدیث میں پاکی کسے کہتے ہیں؟ پاکی سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی نیتیں پاک ہونا، آپ کے ارادے پاک ہونا، آپ کا دل پاک ہونا. کیوں؟ تمام عبادات کی بنیاد نیتوں کے اوپر ہے. انما الاعمال بالنیات، نیتیں کی پاکی سب سے پہلے، ارادے آپ کے پاک ہونا، آپ کی سوچ پاک ہونا، آپ کی زبان پاک ہونا، آپ کے اعمال پاک ہونا، ہے نا، آپ کے گفتگو پاک ہونا، آپ کے معاملات پاک ہونا، آپ کے تعلقات پاک ہونا، لین دین پاک ہونا، رشتہ داریوں سے آپ کی جو گندگی ہے، مطلب یہ کہ جو دوری ہے فلاں، اس سے پاک ہونا، آپ کی تمام گندگیوں سے پاک ہونا ہے. یہ کہ پاکی اسلام کا اصل مقصد ہے عبادات کا. اللہ عبادات کے ذریعے سے کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ بندہ ہر قسم کی گندگیوں سے پاک ہو جائے. کیونکہ جنت جناب علی وہ گندے لوگوں کا مقام نہیں ہے. کس کا مقام ہے؟ پاکیزہ لوگوں کا مقام ہے جنت، ہے نا. پاکیزہ لوگ. پھر ہم بولتے ہیں نا یار یہ کیا سلم ایریا ہے جہاں دیکھیں وہاں کھڑے تو وہاں گالی، یہاں دیکھیں تو وہاں، وہ پاش ایریا ہے، دیکھو پاک بڑے شریف لوگ ہیں. مانا سب سے بڑا وائٹ کالر مجرم وہیں چھوٹے کر اس سے باعث نہیں ہے، سمجھے. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جنت ان لوگوں کا مقام ہے جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو ہر قسم کی پاکی سے، جناب کی ناپاکی سے دور رکھا. یہ اصل میں پاک، پہلی بات. دوسری بات اخلاقی تربیت. اخلاقی تربیت سکھائی جا رہی ہے روزے کے ذریعے سے. تقوی لعلکم تتقون، تاکہ تم میں اندر تقوی پیدا ہو جانا. اب تقوی کے لفظی معنی کیا ہے؟ تقوی کے لفظی معنی ہے کہ بچنا، اس سے بچنا یا رکنا. اور روزے کے معنی بھی رکنے کے ہیں، اپنے آپ کو روکے رکھنا. ظاہری چیزوں سے، کن چیزوں سے روکے رکھنا ہے آپ کو؟ کھانے سے، پینے سے، شہوات سے، ان سے روکے رکھنا ہے اپنے آپ کو. اسے روزہ کہتے ہیں، امساک. اب یہاں پہ تقوی کے لفظ سے معنی کیا ہے؟
بچنا. بچنے کی معنی کیا ہے اب یہ؟ تاکہ تم بچو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو. کس بات سے بچنا ہے؟ بچنا اس بات سے کہ ان روزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر وہ کوالٹی پیدا ہو جائے، وہ صفت پیدا ہو جائے، ہے نا، کہ تم اللہ نے جن کاموں سے روکا ان سے رکو، ان سے بچو. یہ ہے تقوی کے معنی. یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے بچنا، نافرمانیوں سے بچنا، یہ ہے تقوی کے معنی. اچھا، گناہوں سے نافرمانیوں سے ہم کہاں بچیں گے؟ یہاں بچیں گے دنیا میں. تو دنیا میں تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، نافرمانیوں سے بچنا، میرا جو بھی غلط کام ان سے بچنا ہے، یہ دنیا معاملہ. لیکن یہ تقوی پھر آخرت میں بھی ہے. جنت میں جو لوگ جانے والے ان کے متعلق بھی یہ بات کہی گئی کہ جو آدمی دنیا میں تقوی کیا ہے؟ آپ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، ہر خرابی سے بچنا، یہ تقوی ہے. یعنی یہ آپ کے اندر کوالٹی پیدا کرتا ہے روزہ. اگر یہ کوالٹی نہیں پیدا ہو رہی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں ہمارے روزے میں خرابی ہے. ایک بات ہوگی. دوسری بات، دنیا میں کیا ہے؟ بچنا، نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچنا. اچھا، آخرت میں بچنا کیا ہے؟ آخرت میں بچنا یہ ہے کہ دوزخ کی آگ سے بچ کے جنت میں جانا. یہ کیا ہے؟ آخرت ہے. یہاں بچنا کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے. وہاں بچنا کیا ہے؟ دوزخ کی آگ سے بچنا ہے. تو کیا مطلب، خلاصہ کیا ہوا بھائی اس کا؟ اس کا خلاصہ یہ ہوا جو دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں اور اس گناہوں سے بچ گیا وہ آخرت میں جہنم سے بچے گا. یہ تقوی یہاں بھی کام آ رہا، وہاں بھی کام آ رہا. یہاں آپ کو گناہوں سے روک رہا، بچا رہا، اور وہاں آپ کو عذاب سے بچائے گا. یہ ہے تقوی اصل میں. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، یہ جذبہ آپ کے اندر آ جائے، یہ مزاج آپ کا بن جائے ہر معاملے میں. اور اس کا خلاصہ یہ ہے تقوی کا، وہ بندہ دنیا میں تقوی کے معنی یہ ہیں ہر اس عمل، ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور ہر وہ کام، ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے نا. کیوں؟ اب سوال پیدا ہو، کیوں ایسا کیوں؟ ایسا اسی لیے ہے کہ اللہ اگر آپ سے راضی ہو گیا تو آپ جنت میں جا سکتے ہیں. جب بندہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے، ہر وہ کام چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ہر وہ کام عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے بندہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جب اس کی آخری سانس تک یہی کوشش رہی، اسی اسٹرگل میں اس کی زندگی ختم ہو گئی کہ اللہ راضی ہو جائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اپنے طور پہ بھی اپنی طرف سے، جب میرا بندہ آخری سانس تک جدوجہد میں رہا کہ میں راضی ہو جاؤں، تو اب اللہ اعلان کرتا رضی اللہ عنہ، میں اس سے راضی ہوں. یہ اس کو اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا. اور یہ بات سرٹیفکیٹ قرآن میں صحابہ کو مل گیا تھا. جہاں بھی صحابی کا لفظ آتا ہے، ہمارے پاس نام آتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ رضی اللہ. کیوں؟ اللہ ان سے راضی ہو، یہ اللہ سے راضی تھے. یہ ہے تقوی کا خلاصہ، تقوی. اور آگے بڑھیے ہم. رمضان کا مہینہ کہ عام مہینوں سے ہٹ کے ہے، اور یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص مومن بندوں کے لیے چنا ہے. کس لیے چنا ہے؟ ان کی تربیت کے لیے. گویا کہ یوں سمجھے رمضان کا ایک مہینہ پورے کا پورا ہمارا کیا ہے؟ یہ پریکٹس کا مہینہ ہے. مشق، پریکٹس یا مشق کرنا، ایکسرسائز ہم کہتے ہیں نا، وہ مہینہ ہے پورے کا پورا. یہ دوسرے اس کو ہم جائیں گے، اس کو میکینیکل لائن میں بھی ہم استعمال کریں گے. اس کو یہ مہینہ کیا ہے؟
مشنری اعتبار سے الفاظ میں اسے کہتے ہیں سروسنگ کا مہینہ ہے، ورالنگ کا مہینہ ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ دو باتیں آتی ہیں اس میں. ایک آدمی اگر کسی بھی چیز پہ پریکٹس کرتا ہے، مسلسل 1 مہینہ محنت کرتا ہے نا، اور 1 مہینہ مشق کرتا ہے انہیں پورا، تو اس کے اندر تو جو خرابیاں دور ہونا چاہیے نا. ایک آدمی اگر کوئی بچہ آئے گا، نوجوان بچہ ہمارے 1 مہینہ جم جوائن کرے گا، 1 مہینے کے بعد کیا جم کو جا رہے ہیں ہمارے بچے، 1 مہینہ سے اٹینڈ کر رہے ہیں جناب علی، 1 مہینہ تو دور کی بات ہے، انہیں جا کے 8 دن بھی نہیں ہوتے جب دیکھے آئینے کے سامنے آتے رہتا ہوں. ابھی 8 دن بھی نہیں، یوں چلتے رہتا ہوں. اس کی مینٹلٹی ہے، یہ نفسیات ہے اس کی، یہ سائیکولوجی ہے یہ آدمی کی. کیونکہ آدمی جب کسی کام میں لگا ہوا ہے نا تو دیکھتا کہ آخر میرے کچھ کا اثر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، امپرومنٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس کو ڈیولپنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اس کی سائیکولوجی ہے یہ. تو پھر ظاہر ہے کہ 1 مہینہ جب آپ نے عبادات کی ہیں، روزہ رکھا ہے، پھر آپ نے تلاوت قرآن کیا، آپ نے نمازیں پڑھی ہیں صبح ہی، تو آپ کے اندر کوئی ایمان اور اخلاق کی ڈیولپنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، کوئی امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا آپ کے اندر. یہ آپ کو تو دیکھنا، جائزہ لیتے رہنا پڑے گا نا. 1 مہینہ یہ ہو گئے. اس کے بعد تربیت کا مہینہ، مشق کا مہینہ ہے. آدمی تربیت کرتا ہے، مشق کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے تاکہ اس کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو ویکنس ہے، وہ دور ہو جائے. اب ہمارے اندر جو اخلاقی خرابیاں ہیں، جو بھی ہے، وہ رمضان کے مہینے میں وہ دور ہونے کا ہے، تھرو ہونا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے اس سلسلے میں اخلاقی اعتبار سے، ابھی بتا میں آپ کے سامنے ایک جنرل سروسنگ کا مہینہ ہے. آپ کے پاس 2 ویلر 4 ویلر گاڑی ہے، آپ کی گاڑی اگر صحیح نہیں چلی، خراب ہو گئی، فلاں ہو گئی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بس ساری بھائی گاڑی فوری ورک شاپ. ورک شاپ میں آپ جائیں گے تو کیا بولتا میکینک؟ بھائی رہنے 8 دن چھوڑ دو. چھوڑ دیتے ہیں 8 دن. تو کیا کرتا ہوں، میں پورے خرابیاں نکال کے گاڑی کے آپ کے پوری پرفیکٹ کر کے آپ کو آتے چابی دے دیتا. جیسے آپ سیلف بولتا تو گاڑی سیلف مارتی جائیں، پھر اس کے بعد آپ کی گاڑی جناب جاری وہ نہیں کہ ویسے ہو جاتی، سارے خرابیاں دور ہو گئے. 1 ہفتہ گاڑی ورک شاپ میں رہی، اس کا ٹریٹمنٹ ہوا، جو کچھ بھی تھا خرابیاں دور ہو گئے، تو گاڑی آپ کی اوکے ہو گئی ہے نا. اسی طرح 1 مہینہ آپ نے یہاں ایمان کے طور پہ یہاں پہ ایڈمٹ ہوئے ہیں رمضان کے مہینے میں، آپ روزے کے ذریعے سے آپ ہے نا. تو 1 مہینہ آپ جناب عالی آپ کی جنرل سروس ہی ہو رہی ہے اب یہاں پہ 1 مہینے میں. اور آپ دیکھیں گے یہ امتحان کا مہینہ ہے، اور آپ کے تقوی کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہو، آگے آئیں گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرماتے ہیں نا، جس طرح وہ مشنری کے اندر جو خرابیاں تھے وہ دور ہو گئے نا، اسی طرح ہمارے اندر رمضان سے پہلے جو خرابیاں پیدا ہو گئے تھے، اخلاقی معاملات کے کمزوریاں ہو گئے، بہت ساری گندگیاں ہمارے پاس آ گئی ہے نا، وہ 1 مہینہ عبادات کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے وہ ساری گندگی ہم سے اخلاقی دور ہونا، تو ہمارا روزہ قبول ہے، آپ نے مقصد حاصل کر لیا. اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوا، رمضان سے پہلے جیسے تھے، رمضان کا 1 مہینہ پورے روزے رکھ کے پوری قرآن پڑھے طرح، اس کے بعد پھر جیسے کہ ویسے جو گیا، تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہے. کہیں کو نہیں ہے. جم کو جا رہے ہیں آپ، 1 مہینہ جم کو گئے تو 1 کلو بھی نہیں بڑھا آپ کا ویٹ. بادام بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں، یہ بھی کھا رہے ہیں، جا رہا کدھر آخر یہ پھر اندر خرابی ہے اس کی اصل میں نہیں، اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کو. تو یہاں پہ بھی وہی ہوتا اصل میں، یہ اندر کی خرابی، یعنی ابھی تقوی اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہوا تمہارے اندر. وہ بات بھی آئیں گی آپ کو اس میں ڈیٹیل میں دے رہا ہوں آپ کو رمضان، کیونکہ ہمارے پاس رمضان بولے تو خالی ثواب کا مہینہ آ رہا، برکت کا مہینہ آ رہا، اس کے روزے رکھو، اس کا اتنا ثواب ہے، وہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے. یہ چکروں کے اندر اصل جو چیز ہے اس سے غافل ہو گئے. اس کی جو روحانیت ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے جو پیدا ہونا ہے، روزے کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اندر جو تبدیلی آنا ہے، تبدیلی نہیں آ رہی. جم کو جا رہے ہیں، تبدیلی نہیں آ رہی، تو پھر فائدہ نہیں، چھوڑ دیتے آپ. بلکہ جم کو چھوڑ دیں گے کہاں جاتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. من میں آ رہا
اتنا کھا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو وہاں اصل اندر کی خرابی وہاں جا کے دور ہو جائے. تو یہی کچھ معاملہ ہے. اب دیکھیے حدیث میں کیا آتی ہے، حدیث کیا ہوتا ہے. اب ڈاکٹر سمجھ گیا نہیں ہو رہی ہے، کیفیت نہیں پیدا ہو رہی، تو اب اللہ کے نبی سب سے بڑے ڈاکٹر حکیم ہے. پہلے آپ کو بھیجا اس لیے گیا ہے، اخلاق کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہے، تزکیے کی تعلیم کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے. تو اب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا؟ اس میں فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ. حشر کا میدان ہوگا، لوگ آئیں گے، روزے دار بھی آئیں گے، تو کئی ایسے روزے دار رہیں گے جن کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کو روزے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا ہے، سوا ان کے نام اعمال میں کیا لکھا ہوگا، انہیں بھوکا تھا پیاسا تھا، ختم. یہ لکھو اجر نہیں حاصل، کیونکہ جن کو جا رہا خالی آ رہا جا رہا ڈنا مار رہا، حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہی آ رہا ہے اس میں، ہے نا. ایک بات دوسری بھی ایک حدیث آتی ہے جس میں یہ بخاری کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھیں روزے کے متعلق کیا ہے. اب یہاں پہ ڈاکٹر بولتے ہیں نا یہ کر رہے ہیں آپ مشین گزارو کچھ نہ، ڈاکٹر آپ کو اب علاج بتاتے ہیں کیا کرنا ہے تمہارے کو. یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنا، جب روزے کے ذریعے تمہاری زندگی میں تقویٰ نہیں پیدا ہو رہا، تمہاری اخلاقی تربیت نہیں ہو رہی، تمہاری اعمال کی اصلاح نہیں ہو رہی، تمہارے بد اخلاق ویسے کے ویسی ہے، تمہارے معاملات بالکل وہی خراب ہے اس کے بعد بھی، تب تم کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. بڑی پیاری حدیث ہے یہ، اس کا پورا کھینچ دیا گیا روزے کا مقصد کیا ہے، نچوڑ دیا گیا اس حدیث کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. ایک آدمی روزہ رکھا ہے اور روزے میں کیا کرا انہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به، کھانا پینا چھوڑ دیا، طعامہ وشرابہ، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، لیکن کھانا پینے سے زیادہ جو چیز کو پریکٹس کروائی جا رہی تھی کس بات کی تھی، وہ اس بات کی تھی قول الزور والعمل به. وہ کھانا اور پینا تو چھوڑ دیا لیکن جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، اس سے متعلق جتنے اعمال ہیں اس کو نہیں چھوڑا. جھوٹ کو نہیں چھوڑا، دھوکے کو نہیں چھوڑا، فریب کو نہیں چھوڑا، وہ جاری ہے، خالی کھانا پینا چھوڑ دیا ہم نے، باقی اس کی عملی زندگی میں کوئی چیز بھی نہیں چھوڑا. من لم يدع قول الزور والعمل به. تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں فلیس للہ حاجۃ، بس اللہ کو ایسے روزے دار کی ضرورت نہیں ہے. کون سے روزے دار کی؟ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، صرف کھانا اور پینا چھوڑ دیا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، دھوکہ دینا نہیں چھوڑا، سمجھ میں وعدہ خلافی نہیں چھوڑا، بد اخلاقی نہیں چھوڑا. کیا چھوڑا؟ ان یدع طعامہ وشرابہ، صرف پینا اور کھانا چھوڑ دیا. تو ایسے بھوکوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. ہو گئی کلیئر بات، ہو گئی نا حدیث سے بات. روزہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ بات متعین ہو رہی ہے نا. اور اس کو سمجھ لیجیے آپ، وہ یہ ہے روزے کی حالت میں ہم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ امتحان کے لیے. ہر آدمی کو اللہ نے امتحان میں ڈالا، یہاں پہ امتحان لیا جا رہا ہے. اب اسی امتحان کی ایک پریکٹس اللہ 1 مہینے میں کروا رہے ہیں ہم سے. کیا کروا رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس بھی شدت سے لگی ہوئی ہے، بھوکے بھی ہے، پیاس بھی ہے، وقت ایسا 4 بج رہے 5 بج رہے، کڑاکے کی پیاس لگ رہی ہے، وہ بھوک رہی ہے، بڑے بے چین ہے، لوٹ رہے، کچھ ہو رہی ہے، سو ہو رہا. یا کسی کی شادی ہوئی ہے، ابھی تو رمضان کے 1 مہینہ پہلے بیچارہ، دونوں بھی نوجوان ہیں، میاں بیوی گھر میں ہے، سمجھ میں آ رہا، شہوات وہ بھی ہے نا، یہ سو، یہ دونوں چیزیں، تینوں چیزیں آپ کے سامنے. ایک آدمی اتنی شدت سے پیاس ہے، شدت سے بھوک ہے، شدت سے اس کے جذبات بھی ہیں، گھر میں بیوی ہے، تو اب یہ اس کی بیوی اس کے لیے حرام، وہ کھانا اس کے لیے حرام، وہ گلاس میں پانی اس کے سامنے وہ بھی حرام. نہ تو پانی حرام ہے، نہ تو کھانا حرام ہے، تو بیوی حرام ہے، تینوں بھی حرام نہیں ہے. اب کیا ہو رہا؟ آپ کا ٹیسٹ لیا جا رہا، آپ صرف آپ کا امتحان لیا جا رہا، آپ کو امتحان سے گزارا جا رہا ہے. کتنے بھی مشکل کے بنا جائے،
جب بندے کو اللہ نے اس مصیبت میں ڈالا ہے، کتنی ہی بھوک لگ رہی، پیاس لگ رہی، لیکن آپ ثابت ختم ہے، آپ پانی نہیں پیتے، اللہ یہی چاہتے ہیں آپ سے پوری زندگی. بھوک لگ رہی شدت کے ساتھ، آپ کا کھانا ہے لیکن نہیں کھاتے آپ، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ یہی چاہتے ہیں. بیوی ہے، آپ کچھ خواہش ہو جائے آپ نہیں جاتے، اللہ یہی چاہتے ہیں تاکہ حرام کام نہ ہو جائے تجھ سے. تو یہ ٹیسٹ کیسے لیا جا رہا میرے بھائی؟ کن چیزوں کو سامنے رکھ کے لیا جا رہا؟ حلال چیزوں کو. ہاں، پانی بھی حرام، کھانا بھی، پانی بھی حلال، کھانا بھی حلال، بیوی بھی حلال، یہ تینوں چیزیں حلال ہیں. اب حلال سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ لے رہا. بات کو بہت آسان کر رہا ہوں بات سمجھنے کے لیے، سمجھے آپ؟ تاکہ موٹے موٹے دماغوں میں بات سمجھ میں آ جائے کہ روزہ ہے کیا، اس کے مقاصد کیا. اب یہ تین چیزیں بھی حلال کے ہیں، لیکن آپ کتنی ہی پیاس کیوں نہ لگ جائے، اگر کوئی لا کے پانی بھی آپ کو دے دے، دوست پیتے آپ؟ نہیں پیتے. کھانا نہیں کھاتے آپ، ارے لے لے یار کچھ نہیں بولو، لوگ دیکھ رہے نا. اچھا ایسا بھی مسئلہ رہا تو آپ حمام میں جا کے پی کے آ سکتے ہیں. کیا حمام میں جا کے پیتے آپ؟ نہیں پیتے، وہاں بھی نہیں پیتے، یہاں بھی نہیں پیتے. اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ اللہ کا جو مقصد ہے نا وہ متعین ہو رہا. لعلکم تتقون. پانی نہیں پی رہے ہیں آپ، کیوں نہیں پی رہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ پانی نہیں پینا ہے میرے روزے کی حالت. کھانا کیوں نہیں کر؟ اللہ کا حکم ہے کھانا نہیں کھانا ہے. بیوی کے قریب کیوں نہیں جا رہے؟ اللہ کا حکم ہے نہیں جانا ہے. تو آپ کو روزے کے اندر اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے آپ کو، اور وہ بھی کن اعمال سے؟ حلال چیزوں سے. حلال چیزوں سے آپ کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی. کیونکہ بندہ جب اللہ کے حکم کے اوپر عمل کر رہا ہے، جب اللہ کا حکم حلال چیزوں سے جب بچنے کی اس کو عادی ہو جائیں گی، محض اللہ کا حکم ہے، تو پھر ایسا بندہ پریکٹس کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اب وہ حلال کے قریب نہیں جا رہا تو بعد میں حرام کے قریب کیسے جائے گا؟ بات سمجھ میں ہی نہیں. مثال کے اور بڑا آسان کر دوں، پانی ہے، شدت سے پیاس لگ رہی ہے، آپ نہیں پی رہے ہیں. کیوں نہیں پی رہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، نہیں پی رہے ہیں. پورا 1 مہینہ پریکٹس کر لیے لیکن حلال چیز پہ، لیکن ایک حرام چیز ہے. روزے کے بعد اگر وہ اس کام ہے، اگر وہ پینے کا عادی ہے، جب شراب لا دیں گے کیا پیے گا انہیں؟ کیوں نہیں پیے گا؟ پانی نہیں پیا انہیں، اللہ منع کرا. پانی کو جب منع کرا تو نہیں پی رہا ہوں، یہ تو ازل سے ہی شراب ہے، وہ تو حرام ہی شراب ہے، کبھی حلال ہی نہیں تھی، تو اس کے قریب کیسے جائے گا؟ یہ ہے روزے کی پریکٹس. دوسری بات، غذا ہے، کھانا ہے، حلال ہے، آپ کی محنت کے بعد پکا ہوا نہیں کھا رہے ہیں آپ، کیونکہ اللہ منع کرا، اللہ کا حکم نہیں کھانا. جب آپ اللہ کے حکم کے اوپر حلال سے بچ رہے ہیں تو پھر آپ سے امید یہ نہیں کی جا سکتی کہ اب بعد میں لوگوں کا حرام مال کھانا شروع کر دیں آپ. ہے نا؟ بیوی کا مسئلہ ہے، روزے میں آپ کی بیوی آپ کے گھر میں ہے، لیکن آپ روزے کی حالت میں اپنے بیوی کو شہوت کی نظر سے دیکھنا بھی حرام ہے. جب آپ بیوی کو دیکھنا حرام ہے تو پھر ایسے مومن بندے سے امید نہیں کی جا سکتی اور رمضان کے بعد دوسری عورتوں کو گھورنا شروع کر دے. کیوں بھائی؟ یہ اللہ چاہتے ہیں پوری ڈیٹیلز یہ سمجھا رہے کہ روزہ کیوں ہے، اصل میں ہم کیوں فرض کر رہے ہیں، کیونکہ تمہاری پوری زندگی امتحان کی ہے. تمہارے لیے امتحان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے سال میں 1 مہینہ ہم نے کیا کیا ہے؟ 1 مہینہ تمہاری پریکٹس کے لیے رکھا ہے تاکہ تم پریکٹس کرو تقوی کی. یہ تقوی اگر پیدا ہوگا، بات سمجھ میں آ گئی آسانی سے. دوسری بات، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہ، کیسی ہماری پریکٹس کر رہے ہیں؟ ابھی میں آپ کو بتا دیا، پانی کی شدت ہے لیکن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کیسا کیوں لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ جا کے حمام میں بھی پی لے کے آ سکتے ہیں. آپ کیا پیتے آپ حمام میں؟ نہیں. کیوں نہیں پی رہے؟ کون دیکھ رہا بھائی؟ اللہ دیکھ رہا. یہی ہے نا تربیت روزے میں حاصل ہے، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے کہ تربیت آپ کو کی جا رہی روزے کے اندر پوری. تو مطلب کیا ہوا؟ اب روزوں کے بعد میں اللہ ہر جگہ دیکھ رہا. آپ کسی کا حرام مال کھانے کے لیے کوئی بھی نہیں دے رہے، حرام کھا سکتے ہیں آپ، یا کوئی نوکری کر رہے ہیں آپ کو حرام کھانے کا کوئی سیٹ بھی نہیں دے رہا، پکڑ بھی نہیں سکتے آپ، تو کیا مطلب آپ وہاں کیا کریں گے؟ کھا لیں گے حرام.
चोरी कर लेंगे, मार लेंगे, क्यों भाई कोई भी नहीं देख रहा, लेकिन वो कैफियत अल्लाह चाहते तुम्हारी जिंदगी में पूरी आ जाना है। जैसा तुमने हम्माम में जाके पानी नहीं पिया और इस यकीन के साथ लेके अल्लाह देख रहा है, इसी तरह तुम्हारी पूरी जिंदगी के अंदर ये मिजाज तुम्हारा बनना है कि अल्लाह हर जगह मुझे देख रहा है, चाहे कोई देखो या मत देखो। समझ में आ रहा? मेरे को चोरी करने के लिए आसानी है, पॉकेट मारने के लिए आसानी, पूरा चांस है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह देख रहा है। ये कैफियत अगर यकीन में आपकी तब्दील हो रही है रोजे के जरिए से, तो आपके अंदर वो तकवा पैदा हो गया। और ये तकवा पैदा हो गया तो ऐसा आदमी कल दोज़ख से भी बचेगा। ये है रोजा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तफसील से आपको मैं बता दिया उसको रोजा क्या है सो, और कुछ आगे चल के रोजा रमजान के अय्याम औकात अल्लाह ने एक सीजन दिया है। बहार होते हैं, हर एक सीजन का मौसम होता है, सीजन के फल आते हैं, फ्रूट आते हैं, समझ में? उसी तरह एक बहार का मौसम है, नेकियों के बहार का मौसम रखा है इसको, इसीलिए इसके हर वक्त के अंदर अल्लाह ने आपके लिए अजर ज्यादा कर दिया है, अजर ज्यादा कर दिया। देखिए मिसाल के तौर मौसम का फल आता है तो सस्ता हो जाता है, आपको गरीब से गरीब भी खाता है। वो अगर मौसम चला गया तो वही आम जनाब यानी 300 रुपए किलो बिकेंगे, आप गरीब कहाँ से खाता? मौसम में 50 रुपए में सब खाना शुरू कर दे, उसकी रहमत थी है। इसी तरह एक रहमत अल्लाह फरमाते हैं, हमने खोल दिया रमजान के महीने में आपके लिए। हर वक्त में आम दिनों में जो आप अमल करते हैं ना, उससे 10 गुना बढ़ के अल्लाह ताला जो नाम यानी उसका अजर मुतय्यन कर दिया है। बल्कि यहाँ तक कर दिया है कि अल्लाह ने फर्ज का जो बदल रखा है ना रमजान के महीने में, वो बदल अल्लाह ने नवाफिल पे दे दिया है, उसके इनामात करामात, उसका अजर अल्लाह तबारक व तआला। अब इसमें रमजान के महीने में आप अपने टाइम टेबल को क्या करना है, कैसे कवर करना है, कैसे यूज करना है, इस्तेमाल कैसे करना है। आप अपने औकात को, अपने टाइम टेबल को फालतू नहीं करना है आपको। इसीलिए एक लम्हा आपका कीमती है। इसमें जहाँ भी आपको टाइम मिल रहा है, वक्त मिल रहा है, इसके अंदर आप रोजे की हालत में तिलावत कुरान में आप गुजारेंगे, नवाफिल की आप गुजारेंगे, तहज्जुद के अंदर आप गुजारेंगे, आप यानी इन्हीं चीजों में आपका टाइम गुजरना है। इस सिलसिले में ये नहीं कि आप रोजे रखे हुए यानी वहाँ बैठे। अक्सर रोजों की हालत में हमने ये देखा है कि लोगों को काम काज भी नहीं है, जो सो रहे तो 2 बजे उठ रहे, क्या खोसा रोजा रखते हैं क्या भाई? अभी वो शायरी को इतना खा गए, समझ में आ रहा, अभी हजमिश नहीं हुआ अभी भी। फिर क्या है, फिर भूख प्यास का कहाँ है? फिर रोजे के माने कि आपके बेटे को भूख प्यास का चुटका लगना है, असल में ये रोजा है। ये नहीं कि आप दबा के चिमटे में खा रहे हैं, उल्टा खट्टे ढका रहा है रोजे की हालत में, आपको बदहजमी हो जा रही है, इतना खा रहे हैं शायरी के अंदर आप, तो कहाँ से आपको मालूम करो? भूख प्यास मालूम होना है ना आपको, रिज़ा क्या होती है, अल्लाह जो हमें अता कर रहा है ना, या फिर जिनको नहीं मिला, कम है, उनका एहसास पैदा होना है कि मुझे जो मिल रहा दूसरों को क्या है। ये एहसास के लिए अल्लाह ने रोजे रखे, इसकी कई हिकमत अमली है। तो इसमें क्या है, आपको टाइम टेबल वेस्ट नहीं करना है आपको, खास तौर पर रमजान के अंदर। इसमें आप सुन लीजिए, जहाँ भी आप बैठ रहे हैं या उठ रहे हैं, वहाँ पे आप एक तो आपके कारोबार भी हो सकते हैं, नौकर भी हो सकती है, तिजारत हो सकती है, वहाँ पे जो भी करें, उसके बाद जो टाइम मिला आपको, उसके अंदर आप अल्लाह की इबादत, तिलावत कुरान तदब्बुर के साथ सोच समझ के पढ़ते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह घर के अंदर आते, घर के अंदर भी तिलावत है, आपकी बीवी बच्चों के साथ आप तिलावत करेंगे घर के अंदर बैठ के भी। घर का जो असल हेड ऑफ द फैमिली है ना, अगर वो ये काम करे तो दूसरे लोग खुद ब खुद शुरू कर देते। तो ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास क्या, हमारे वक्त ज़्यादा तौर पे बेकार, रात का वक्त है। रात का वक्त हम करते क्या है, हम जनाब यानी पूरी रात होटलों में, डब्बों में, समझ पान के डब्बों पे, रोडों पे, चबूतरों के ऊपर अजीब मार रहा है। सबसे ज़्यादा परेशान हैदराबाद के मुसलमान इस वक्त फिलहाल क्या आ रहे हैं, 11 बजे बंद करा दे रहा। कोई भी नहीं बोल रहा तो उन्हें बोल रहा, जिसको शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्र है भाई 11 बजे बोल के, उन्हें बोल रहा, ये क्या है। अब रमजान में क्या करता है कि भाई बहरान है पूरे, हाँ देखो आप कैसा हो रहा है, कितने बेचैन है अपन।
فالتو کام کے لیے ٹائم نہیں مل رہا. تو یہ کیا ہے؟ یہ یعنی ہمارا مزاج ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم کس مزاج کے ہیں. ہمارے نفسیات کیسے بن چکے ہیں. ہم گھر میں وقت گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور بھائی 3 کروڑ کے گھر بنے ہوئے باہر جا کے بیٹھ کھڑا ہوا ہے چبوتر پہ بیٹھا ہے لنگی ونگی پہن کے. کیا خود پورے میں تو چل جا رہا تھا بھائی باہر آ کے چھوٹے چھوٹے گھڑا کے باہر بیٹھ گئی. یہاں پہ نئے شہر میں آ کے اتنے بڑے گھڑا بنا لیے بہترین ہے. اس کے بعد میں عادت سمجھ پورا ہی ہوں. یا خود پورا بدلنے سے ادھر آ جانے سے نہیں ہوتا. اوٹولی چوری کچھ بھی نہیں. اوٹولی چوری بھی آپ خود پورا پیچھے کر دیے بھی. تو یہ ہے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات کرنا ٹائم ٹیبل کیا ہے. اللہ نے وقت کی قسم کھائی نا والعصر ان الانسان لفی خسر. نہیں میں وقت کی قسم کھاتا ہوں جو 1 سیکنڈ تمہاری زندگی سے چلا گیا پھر واپس نہیں آ سکتا. دیکھو تم اتنا قیمتی وقت ہے تم یوں پھوکٹ میں اڑا دے رہے ہو اس کو. وقت کو صحیح استعمال کیجیے آپ ٹائم کو. یہ مہینے میں خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں ایک بات ہو گئی. دوسری بات ہے خواتین کے متعلق بھی ہماری بات ہے. یہ بھی سن لیجیے خواتین کان کھول کے ذرا اچھی طریقے سے. وہ یہ ہے خواتین روزہ رکھتی ہیں بیچارے وہ بڑے مجبور ہیں. مظلوم رمضان میں سب سے زیادہ مظلوم تو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں. مرد میں تو کھا کے تن تناتے ہوئے 2 بجے تک سوتے ہیں. اس کے بعد تیار ہوا نہیں دیکھتے رہتے افطار. ہاں وہ لگی ہوئی سحر میں وہ کام میں لگی ہوئی افطار میں لگی ہوئی تنابیاری یہ بس ختم. خواتین ہمارے اٹھے کیا ہے بیچارے کر لیے. اس کے بعد عین وقت جب افطار سے پہلے کا ہوتا ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار سے پہلے کے وقت میں فرمایا اپنے وقت کو فارغ کر کے کچھ توبہ استغفار میں گزارو تلاوت قرآن میں گزارو. یہ حکم دیا گیا تھا افطار سے پہلے. اب ہمارے خواتین یہ کہ بیچاری جناب علی افطار سے 3 گھنٹے پہلے جو چولہے میں گھس گئے نا تو سحر 9 تک وہیں رہتے ہو بلکہ کھاتے وہاں کھڑے کھڑے تو روزہ کھول لیتے ہو. یہ حالت ہماری ہے گھر کے اندر. بیچارے اللہ نہیں آپ کا جو بھی پکانا کھانا جو بھی آپ کر لیجئے الحمدللہ. اس کے بعد عصر تک کچھ کر لو. آپ عصر کے بعد کوئی کام نہیں کریں گے آپ چکن کا. آپ پھر عبادات میں لگ جائیں گے. آپ جو بھی بنا لیجئے آپ مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے. لیکن پورا ٹائم ہماری خواتین کا جو گزر رہا نا چولہے کے اندر کچن کے اندر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ روزے کا مقصد ہی نہیں ہے. گویا کہ آپ روزہ تقوی کے لیے نہیں رکھے مزے لینے کے لیے رکھے. یہ تو لو وہ بنو وہ لاؤ یہ لاؤ. جناب علی انہوں روزے سے ہے تو بازو بچے کو کھڑا کر لیتے. سمجھ میں آ رہا کھڑا کر کے دیکھ ذرا نمک تو زیادہ ہے کیا اس کو چکاتے رہتے ٹیسٹ. انہیں کوالٹی کنٹرول بنا ہوا رہتا ان کا. اکثر یہ پتا پورا کھانے پینے کا پروگرام چل رہا آپ کا. روزے کا کہاں چل رہا نہیں. پورا کھانے پینے کا چل رہا پروگرام. روزے کا حج کا بھائی عبادت کا حج کا. کھائیے کھانے سے منع نہیں ہے لیکن ہر چیز کے اصول اللہ بتا دیا ہے. یہ کرنا آپ کو یہ نہیں کرنا ہے. تو خاص طور پہ خواتین کے متعلق میں ہماری گزارش تھی کہ وہ اپنے اوقات کو ذرا عبادات میں لائیں اور جو کام ضروری ہے کام کرنے کے بعد آپ فارغ ہو جائیں کام سے. اور اس کے بعد میں عصر کے بعد عصر تک کر لیجیے. اس کے بعد نماز عصر پڑھیے تلاوت قرآن پڑھیے. اگر آپ کے بچے تو بچوں کو ساتھ میں بٹھا لیجیے. چھوٹے بچے ہو تو ماں کی ظاہر ہے کہ نقل کرتے ہیں وہ آزو بازو بیٹھ جاتے ہیں. اس وقت بچوں کو بھی اخلاقی تربیت کیجیے. کچھ دعائیں سکھائیے کچھ دعائیں کروائیے بچوں سے بھی. سمجھ میں آ رہا تو بچوں کی بھی تربیت ہوگی آپ کی. یہ نہیں کہ جناب عالی آپ بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی کھول دے کے انہوں بھی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ پھر روزہ آپ کا بے فیض ہو رہا. یا آپ ٹی وی کھول لیں گے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں یہ فحش و منکرات آپ سامنے آتا ہوں کہ آپ کے غلط ہے یہ چیز. یا پھر یا نہیں تو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک بندر کا آئینہ آ گیا موبائل. سمجھ میں آ رہا سب مل کے پہلے ایک اس کی دیکھ رہا ہر ایک کے ہاتھ پہ کس کی نو گیا. انہیں اس کو نہیں پوچھ کے دے رہا اس نے کون آ رہے کیا جا رہے معلوم ہی نہیں ہے. تو بڑا بیزی کر دیا ہے اس نے ہمارے کو. تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے خاص طور پہ. چلیے اب آگے ہم بڑھتے ہیں انشاءاللہ مسائل ہو گئے. آگے کیا بات آ رہی ہے اب آ رہی ہے بات اصل اور رمضان کی تو ہو گئی نا. اب آئیں گے قرآن کے اوپر ہم انشاءاللہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. جس طرح اللہ نے روزے فرض کیا فرض کرنے کے بعد بولا کہ روزے میں کیوں فرض کر رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہونا. اسی طرح اللہ فرماتے کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور کیوں نازل کیا ہے ھدی للناس. یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا کتاب ہے.
کس کے لیے بھیجو؟ ہدایت کے لیے. ہدایت مین کیا ہے؟ گائیڈ لائنس. گائیڈ لائنس کیا ہے؟ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے لائف آف اسٹائل کیا ہے اس کی. اللہ کے احکامات کے اوپر، نبی کی سنت کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے کیوں نازل کیا ہے؟ ہدایت کے لیے نازل کیا. ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان. اور اللہ ہدایت بول کے کیا بولا؟ پھر بعد میں بینات بولا. ذہن و دماغ میں ہمارے چیز بیٹھی ہوتی ہے نا، اکثر لوگ بولتے بھی ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ارے بھائی قرآن آپ کہاں سمجھتے ہو؟ عالم سمجھتا، مفتی سمجھتا، آپ کہاں سمجھتے ہیں ایسا؟ یہ دماغ میں. تو اللہ تعالیٰ جہاں قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے بولا، فوری اللہ کو معلوم ہے کہ شیطان کیا کیا پیسے چلنے والا ہے نا. اللہ تعالیٰ اس جملے کے بعد ایک جملہ رکھ دیا وہاں پہ، انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اور آنے والے دور میں کچھ ایسے بھی مولویاں پیدا ہو جائیں گے کہ مولوی کے سوائے کوئی بھی نہیں سمجھے گا قرآن. تو اللہ بولا نہیں، بینات کھول کھول کے بتایا ہوں میں قرآن میں. ہر انسان سمجھ سکتا ہے قرآن. انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. یہ مفتی کے لیے، ملا کے لیے، مفسر کے لیے، عالم کے لیے نہیں ہے صرف. یہ ہدایت ہر انسان کے لیے ہے. ہر انسان کے لیے ہدایت بھی کیسی بول اللہ؟ بینات. بینات کے معنی کیا ہے؟ بین، جس کے معنی کھول کھول کے بیان کر دینا. اور دوسرے معنی کیا بولا قرآن کو؟ نور. یہ روشنی ہے قرآن، ہر ایک کے لیے روشنی ہے. کیا مطلب ہے روشنی بھائی؟ کیا مطلب ہے روشنی؟ روشنی کے معنی کیا ہیں؟ روشنی کے معنی یہ ہے کہ اندھیرا کمرہ ہے آپ کے پاس، آپ کے کمرے کے اندر کئی چیزیں ہیں بیٹھے، آپ اندھیرے میں داخل تو کوئی چیز نہیں دکھ رہی آپ کو اندھیرے میں آنے کے بعد. جیسے ہی آپ نے سوچا آپ کیا روشنی آ گئی تو ان سارے چیزوں کے اوپر سے پردے اٹھ گئے. آپ کو ہر چیز حقیقی اب نظر آ رہی. سمجھ میں آ رہا؟ یہ ٹیبل ہے، یہ کرسی ہے، مائک ہے، یہ صوفہ، سب دیکھ رہی ہے. لیکن جب تک اندھیرا تھا کچھ بھی نہیں دکھا آپ کو. تو قرآن وہ کتاب ہے، قرآن کھولنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد جو چیزیں آپ کے ذہن و دماغ پہ پردہ ڈالی ہوئی تھی نا، وہ قرآن ان پردوں کو کھینچ کے پھینک دیتا ہے، اتار دیتا ہے اپنی آنکھوں کے اوپر سے جو باندھے ہوئے زمانے کی پٹی. سمجھ میں آ رہا؟ نہیں، قرآن کہتا کہ نہیں، یہ ہم تمہارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے اور ہم اس کو آسان کر کے، اور یہ بینات ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ یہ والفرقان بھی ہے. یہ فرقان کے معنی کیا ہے آپ کو معلوم؟ قرآن کا نام ایک فرقان ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ جب قرآن کو غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں گے، آپ پڑھتے رہیں گے، آپ ریگولر، یہ نہیں کہ پڑھ کے آپ رکھ دیے، نہیں، آپ روٹین بنا لیں گے اس کے روزانہ 15 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ جو بھی آپ کو سوٹیبل ٹائم ہوگا آسانی کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو کیا ہوگا آپ کو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پڑھنے کے بعد ہم تمہارے عقل کے اندر ایک ایسی روشنی پیدا کر دیں گے ہم کہ تم اب حق اور باطل کو تم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ تمہارے اندر پیدا کرتا ہے. ہر کتاب کا یہی موضوع ہے. آپ پڑھ رہے ہیں نا، آپ فزکس کی کتاب پڑھیں گے، آپ میتھمیٹکس کی آپ کتاب پڑھیں گے، میڈیسن کی آپ کتاب پڑھیں گے، تو پڑھنے کے بعد ہوگا کیا آپ کو؟ یہی ہوں گے نا. آپ کو پڑھ رہے ہیں، آپ فزکس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کو میڈیسن کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو پڑھنے کے بعد آپ ظاہر ہے کیا پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ بھئی یہ دوا کس مرض کے لیے ہے، مرض کیا ہے، کیسے دور کرنا ہے. ہر کتاب کا آپ قرآن پڑھنے کے بعد بھی آپ کے اندر یہی چیز آ جائیں گی کہ بھائی حق کس کو بولتے ہیں، باطل کس کو بولتے ہیں، سچ کس کو بولتے ہیں، جھوٹ کس کو بولتے ہیں، کون دھوکہ دے رہا، کس کی لمبی داڑھی ہے، کس کا لمبا شملہ، یہ مت دیکھو قرآن کیا بول رہا ہے. یہ پیدا کر دے گا قرآن آپ کے اندر. اب آپ ایک روشنی بن کے انسانوں کے درمیان میں چلیں گے. آپ اللہ کی طرف سے آپ کا سینہ اللہ کھول دے گا ہدایت کے لیے. اللہ کی کتاب آپ کے ہاتھ میں، آپ کے دل و دماغ میں ہے آپ کے. لیکن یہ پڑھیں گے کیوں؟ قرآن ہدایت کے لیے ہے. روزہ کیوں ہے؟ تقوی کے لیے. قرآن ہدایت کے لیے. دونوں کا مقصد متعین ہو گیا. دیکھ لیا بات. تو قرآن کی تلاوت کثرت سے ہونا ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے اور عادت ڈالیں گے بات رمضان میں، اور یہ عادت کو اب برقرار رکھیں روزانہ پوری زندگی میں اس میں. اچھا، اب یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ بات آئی کہ روزوں کا مقصد کیا تھا؟ تقوی ہے نا. تفصیل ہے اس کی بات.
اور قرآن کی ہدایت کس کے لیے ہے؟ روزہ کا مقصد کیا ہے؟ تقوی. تو قرآن بھی ہدایت کس کے لیے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. قرآن سے ہدایت کسے ملے گی؟ للمتقین. دونوں کا کامبینیشن ہو گیا. قرآن جس مقصد کے لیے آیا اسی مقصد کے لیے روزے فرض ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت ان لوگوں کو ملنے والی جو متقی بننا چاہتے ہیں. اور متقی بننے کے لیے یہ اعمال ہے، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سچائی ہے. یہ ہے اگر یہ چیزوں پہ عمل کریں گے تم تو پھر تمہارے تقویٰ ہوگا، اور تقویٰ ہوگا تو پھر تمہیں ہدایت ملے گی. اگر تقویٰ نہیں ہے تو ہدایت نہیں ملتی. قرآن کلیئر کر رہا ہے نا. پہلا پارہ ہے، الف لام میم ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقی کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی. یہ تقویٰ سارے کی عبادات کے لیے یہ مقصد ہے. اس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں. چلیے کچھ اگلی باتیں بھی، کچھ اور بھی مسائل پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اس میں ایک نماز کا اضافہ ہے رمضان میں، اور وہ نماز ہے نماز تراویح. کیا کہتے ہیں اسے؟ تراویح. یہ ترویہ سے راحت. یہ لفظ تراویح جو ہے کوئی قرآن یا کوئی حدیث کے الفاظ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے. نہیں ہے یہ. اس کو تو حدیث میں قیام اللیل کہا گیا، قرآن میں تراویح. ہمارے یہاں عبادات کو جو ہے کچھ کیٹیگری کے اندر بانٹ دیا گیا ہے. جیسے فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، سنت ہے، نفل ہے. یہ کیٹیگری ہے کچھ عبادات میں کی اندر بھی. روزوں میں بھی ایسا ہے، ہر چیز میں آئیں گے آپ کو یہ ساری چیزیں. تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں نا، کون سی؟ رمضان کی تراویح کی نماز. یہ تراویح کی نماز جو ہے نا، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت موقدہ بھی نہیں ہے. اگرچہ کہ لوگ بولتے ہیں اسے، سمجھ میں آ. اس کو زیادہ سے زیادہ سنت یا نفل کے درجے میں یہ نماز ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ پریکٹس کا مہینہ ہے آپ کو خاص طور پہ. تو پریکٹس کے اندر عبادات کی بھی پریکٹس ہوں گی. تعلق باللہ کو قائم کرنے کے لیے آدمی کو اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے نماز سے بہتر اور کوئی عبادت نہیں ہے. کوئی عبادت نہیں ہے نماز سے زیادہ. کیونکہ یہ بات قرآن میں بھی آتی ہے نا، اور حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے، بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا. یہ قرآن میں بھی ہے نا، فسجد واقترب. قرآن کیا ہے؟ تم سجدہ کرو اور اللہ کا قریب ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ. حدیث میں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے ہم کو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی ہم کو نمونے ملتے ہیں. وہ نمونے کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا، بیان سے باہر. بلکہ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث بھی ہم کوٹ کریں گے انشاءاللہ. آپ تہجد پڑھتے تھے، قیام اللیل بڑی طویل ہوتی تھی آپ کی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے حدیث میں، کیونکہ آپ کے جو کمرے تھے بالکل چھوٹے چھوٹے تھے. یہاں تک تھے کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے تو جگہ اتنی چھوٹی تھی کہ حضرت عائشہ آرام کر رہے ہیں تو آپ کے پیر ہٹاتے تھے بعض وقت. اتنے چھوٹے چھوٹے وہ تھے، کوئی محل نہیں تھا مغلوں کا آپ کا، سمجھ میں آتا. تو وہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے نا، طویل سجدہ کرتے، کبھی مجھے گمان ہو جاتا کہ کہیں اللہ کے نبی کی روح تو قبض نہیں ہو گئی. یہ گمان بھی ہوگا. فسجد واقترب. اب ہمارے سجدے 3 تسبیح 5 تسبیح 7 تسبیح، سمجھ میں آیا؟ پوری 5 منٹ پوری نماز ہی ختم، پڑھا پڑھ، سمجھ میں آیا؟ رکوع میں چلے گئے، پھر رکوع میں اٹھ رہے فوری، تو پھر اطمینان تھا رکوع کر رہے چھو کہ اٹھنا ہی ہے تو کہیں کو زیادہ جھکو.
سجدے میں گئے، پھر اطمینان سے کہ جب سجدے سے اٹھنا ہی ہے تو پھر اطمینان سے کہ بھائی تو ہوتا بڑا جلدی نہیں۔ اللہ قرآن میں عبادات کے متعلق کیا فرق، قوموا للہ قانتون، اللہ کے سامنے ایسے ٹھہرو جیسے کہ غلام بادشاہ کے سامنے ٹھہرتا ہے، پوری عاجزی کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ۔ وہ تصور کرو فرمایا قرآن میں وہ بات۔ تو تراویح کی نماز یہ جو ہے ہمارے اوپر نہ تو فرض ہے نہ تو واجب ہے، اور بھی اس میں بہت ہے، تو اس سلسلے میں اچھا ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، ہمارے پاس مسائل کے اندر اختلاف بھی زیادہ ہیں۔ ہمارے پاس اب جو ہے نا تعداد رکعت کی بحث چل رہی ہے، 8 ہے، 11 ہے، 20 ہے، 20 میں جھگڑے چل رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے ذرا معاملہ، دیکھیں عبادات ہے، اصل میں مہینہ خاص طور پہ عبادات کا ہی ایک ایکسٹرا چیز میں اللہ نے رکھی ہے، اس کو مشق کے طور پہ۔ ابھی بتایا کہ موسم، عبادات، بہار، تو اس میں ہمارے یہاں زیادہ طور پر جب سے یہ عالمہ مفتیاں زیادہ ہو گئے نا، یہ بہنا شروع ہو گئے، ہر گلی کو حافظ، ہر گلی کو مفتی ہوگا۔ پہلے آپ دیکھتے ہیں کوئی بحث ہی نہیں تھا، لوگ آتے تھے پڑھتے تھے نکلتے تھے۔ اب ہر سے فیصلے، اب نماز تو پڑھنا کم ہوگا، بحثاں زیادہ کو ہوٹلوں پہ چورستے کے اوپر یہی بحث ہو رہی ہے۔ ارے 20 کہاں ہے 20؟ اچھا یہ 20 کہاں ہے، کہنا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کون پوچھ رہا ہے؟ انہیں پڑھا ہی نہیں، یہی کام پہ لگا ہوا ہے، پڑھ کے آ رہے سوالوں کو ذرا چھیڑنا ہے، بولے اس کو انتظار میں ہے، تراویح پڑھ کے آئے تو لوگ پکڑیں گے اس کو، بولے کہاں، ذرا پوچھیں گے کہاں پڑھ کے آئے، انہیں وہ پڑھ رہا یہ پڑھ رہا، فرض بھی نہیں پڑھ رہا، انہیں لگا ہوا ہے پڑھنے والوں کے پیچھے۔ تو ہوئی کون معلوم ہے؟ دراصل شیطان اپنے چیلوں کو چھوڑ دیتا ہے بحث مباحثے کے لیے۔ عبادات اپنی جگہ ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، تعداد ہے، آپ 8 پڑھیے، 11 پڑھیے، 20 پڑھیے، 40 رکعت تک کے ہم کو روایات ملتی ہیں، ہمیں پڑھیے آپ، کوئی وہ نہیں ہے۔ اور جو آدمی 8 پڑھ رہا 20 پڑھ رہا تو یہ مت بولو میں 8 کا کیوں پڑھ رہا، یا 8 پڑھنے والا 20 رکعت والے ارے 20 کا کیوں پڑھ رہا ہے، نہیں، یہ عبادات۔ دیکھیے فرائض اور واجبات میں آپ بحث کر سکتے ہیں، مغرب کے نے 4 کا کیوں پڑھا بھائی، کہیں کو پڑھا بھائی، پوچھ سکتے پکڑ کے اس کو، یا نہیں پوچھ سکتے آپ، یہ نوافل کا معاملہ ہے۔ آپ جتنا اطمینان یعنی حضور قلبی کے ساتھ جتنا اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیے اس کو، بحث مباحثے نہیں اس کے اندر، غیر ضروری اس کے اندر ہو کیا رہا ہے نا، آپس میں عباداتوں میں لڑ رہے ہم، یہ تصور صحیح نہیں ہے ہمارا۔ اور رمضان کا مہینہ آ گیا، عبادات میں لڑنے کے بجائے بحث مباحثے چل رہے ہیں۔ پڑھنا چاہیے آپ کو، پڑھیے آپ، اگر کسی کی کسی دن تراویح اگر نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا اس میں، یہ بھی ذہن میں رکھیے، کیونکہ کوئی فرض نہیں ہے یہ چیز۔ ایک حدیث اس میں آتی ہے، حضرت عمر سے شاعری متعلق میرا حافظہ کام کر رہا ہے تو اس میں ایک بات ہے، ایک آدمی رات بھر جگہ، رات بھر عبادت پڑھ رہا ہے، رات بھر تہجد پڑھا ہے، عین فجر کی نماز کو سو گیا، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھا۔ اس کو یہ بات بولی گئی، ارے بھائی رات بھر کی تیری عبادت ساری غلط ہو گئی، 2 رکعت نہیں پڑھا تو صرف، کیونکہ وہ ساری رات کی عبادتیں فجر کے مقابلے میں اہمیت ہی نہیں ہے، کیونکہ فرض نہیں ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ غور کیجئے، سوچئے اس سلسلے میں۔ تو بہرحال یہ بھی ساری چیزیں کیا ہے، تراویح کا اہتمام کیجئے آپ، اور کسی دن کسی وجہ سے آپ کی تراویح چھوٹ چکی ہے تو اس کی نہ تو قضا ہے اور نہ تو آپ کوئی گنہگار ہیں اس میں۔ کسی دن آپ نہیں پڑھ رہے ہیں یا کسی دن پڑھ رہے ہیں تو لیکن بیچ میں 8 پڑھ لیے، کوئی مسئلہ نہیں آپ کے لیے، پڑھ لیجیے آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن ختم کرنے کا ہمارے پاس جو مسئلہ ہے نا وہ بھی غلط ہے، ہم پر لازم کر لیے کہ بھائی آج فلاں مسجد میں ڈیلی 3 پارے پڑھیں گے ہم، کوئی ایسا نہیں ہے مسئلہ۔ قرآن نے جو بات کہی نا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آپ اتنا قرآن پڑھیے جتنا آپ آسانی سے اطمینان قلبی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہ جناب حافظ صاحب کی جو اسپیڈ چل رہی ہے پوچھئے مت، اب آپ ہے نا، عجیب معاملہ ہمارے پاس آج کل جو مساجد میں بنا ہوا ہے نا، کہ قرآن کی سب سے بڑی بے حرمتی اس وقت تراویح میں ہو رہی،
بے حرمتی. قرآن تلاوت کرنے کا حکم دے رہا اللہ خود، لیکن خود قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ تم کو تلاوت کس طرح کرنا ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کہتا ہے کہ قرآن پڑھو لیکن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، تھم تھم کے پڑھو، رک رک کے پڑھو. یہ نہیں کہ جناب یہ لگے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد انہیں 3 پارے ڈیری پڑھ کے جناب جالی 10 دن میں ختم ہو گئے، اس کے بعد خداحافظ مسجد کو خداحافظ ہو گیا. یہ کرے گا عجیب مسخرہ بنا کر رہے ہیں بھائی. یہ معاملہ ہو کیا گیا؟ دین کو ہم جناب اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں. اصل یہ ہوا اللہ کا دین، اللہ کے نبی نے جو دین ہمیں دیا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس میں پورے غائب ہو جانا اس کے بعد مسجد میں نہیں ہے کیونکہ کاروبار ہے. تو بہرحال میرے بھائی قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیے، رک رک کے پڑھیے. تلاوت کے آداب ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ ارے بھائی آپ کے میرے آداب ہوتے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جب بندہ قرآن پڑھتا ہے اللہ کے سامنے ٹھہر کے تو اللہ کے نبی کیا خوشخبری دے رہے ہیں معلوم آپ کو؟ وہ بندہ اللہ سے گفتگو کر رہا، ٹاکنگ کر رہا، اللہ سے ٹاکنگ کر رہا، گفتگو کر رہا. قرآن پڑھ رہا تو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. ارے بھائی خیریت کہاں ہے؟ گھر نکل آیا نا، دماغ خراب ہو گیا تیرا، کیسی بات کر رہا بھائی؟ یہ میری آپ کی گفتگو کر رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے ڈر کے مسخرہ بنا کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ. آپ ایسی معاملہ ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں معلوم نہیں ہے آپ کو. سمجھ گیا وہ اچھا قرآن کا مسخرہ بنا ہو رہا. اس لیے حدیث میں بات آتی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بولے نا، کل حشر کا میدان کتنے قرآن پڑھنے والے ہیں قرآن خود ان کے اوپر لعنت کرے گا. کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں خود قرآن پڑھنے والوں پر لعنت کرے گا. تو ایسے ہی لوگ پھر کئی حافظوں کے جناب یعنی ان کے بھی انہوں تو بزنس بنا لیے ہیں، یہاں 3 پارے 10 دن میں یہاں قرآن، پھر وہاں 3 پارے، وہاں 10 دن میں وہاں 3 پارے، اس طرح 3 جگہ 3 ٹکڑا دے کے جناب یعنی نکلے گا اپنا معاوضہ. یہ تو منع ہے نہیں اس میں. تو قرآن کو آپ اس کے آداب کو ملحوظ رکھیے. آپ قرآن جب پڑھتے ہیں نا، قرآن کا آخر کے صفحوں میں لکھا ہوتا ہے رموز قرآن. کیا مطلب؟ قرآن کو کیسے پڑھنا، کہاں رکنا، کہاں تھمنا، کہاں سانس توڑنا، کہاں سانس لمبی لینا. ارے پورے آداب ہی چھنا لکھے ہوئے وہاں پہ. ہاں، اور وہ حافظ صاحب خالی بھی ہے، حافظ بھی ہے، کئی کوئی چیز کو فالو نہیں کر رہے ہو. یہاں پہ کتنا اٹھانا آپ کو، کتنا گرانا آپ کو، کھڑا زبر کیا ہے، باریک مت کیا ہے، موٹا مت کیا ہے. ارے ہے نہیں اس میں کہیں ایک ہی رٹ لگی ہوئی تلاوت قرآن. بالکل غلط ہے یہ. اور قرآن ہمارے پاس جناب علی ہے، ختم کرنے کی چکر بالکل غلط ہے. دوسری بات یہ کہ یار یہ خواتین کے متعلق بھی تراویح کا سلسلہ، یہ بھی دیکھیے آپ کچھ لوگوں کے تعلق سے اعتراض یہ آ رہا ہے کہ جناب علی تراویح خواتین کے لیے نہیں ہے. بالکل ہے، سب کے لیے ہے تراویح، سب کے لیے نماز، ان کے لیے بھی ہے، سب کے لیے. قرآن پڑھیے، قرآن سنیے، قرآن سمجھیے، قرآن سنیے. آپ خود بھی قرآن پڑھیے. آپ جب حافظ صاحب کے پیچھے قرآن پڑھیے نا، یہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے. وہ جو جماعت سے آپ پڑھ رہے انڈیویجل، پھر آپ کو گھر میں معمول بنانا ہے قرآن پڑھنے کا. اور پھر وہ بھی جو پڑھیں گے سمجھ کے پڑھیں گے، آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. آپ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. قرآن سمجھ کے پڑھنا اہم ترین یہ موضوع اصل میں قرآن کا، سمجھ کے پڑھنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تراویح کے متعلق کوئی ایسی چیز نہیں ہمارے پاس جس کے اوپر لڑائی جھگڑا ہو، بحث مباحثے ہو، تو کتنے پڑھا، میں کتنے پڑھا، فلاں. لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. ہمارے پاس تو چل رہا بھائی یہاں کتنے پارے ہو رہے 3 پارے، وہاں کتنے پارے ہو رہے ہیں 5 پارے، وہاں کتنے پارے ہو رہے ہیں 6 پارے. ہمارے پاس پھر بعد میں بات چلی جائے سے سبھی شبینہ بولے تو 3 دن میں قرآن ختم. کیا مطلب ہوا اس کا؟ روز 10 پارے پڑھ رہے. اچھا 10 پارے جہاں پڑھ رہے ہیں نا، ابھی حافظ صاحب ہوشیار ہوئے تو پیچھے والے ان سے زیادہ ہوشیار ہیں. کیا کر رہے ہیں نا معلوم ہے آپ کو؟ کبھی بڑے مسجدوں میں، جامع مسجد میں، مکہ مسجد میں جا کے دیکھو آپ، حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں نا، پہلی رکعت بھی چھوڑ دے رہے ہیں. دوسری رکعت میں حافظ صاحب رکوع میں جانے سے پہلے زپ بول کے آگے مل رہے ہیں. زپ بول کے مل کے رکوع کر کے 2 سجدے کر کے پھر اپنی 1 رکعت پوری کر لے رہے ہیں. قل ہو اللہ پڑھ کے ختم برخاست. تم ہوشیار تو ہم بھی ہوشیار. تو یہ ہے معاملہ مسخرہ پنا. تو کتنے ہو گئے بھائی؟ سے سبھی شبینہ. وہ تو 3 دن میں
کہیں تو 2 شبی چڑھا 15 پارے روزانہ، اور کہیں اخبارات میں آتے رہتے، ذرا دیکھتے رہنا، پڑھنا کبھی اردو اخبارات میں، کہیں آ گیا کہ ایک شبی شبینہ، ایک شبی شبینہ بولے تو شب بولے تو رات کو بولتے، یہ فارسی کا لفظ ہے، ایک رات میں پوری قرآن. کیا پڑھے گا، کیا سمجھے گا، کیا ہوگا اس کا؟ اللہ محفوظ رکھے. جن کی مادری زبان عربی تھی، صحابہ کی تھی، رسول کی تھی، کہیں کوئی چیز نہیں ملے گی، سمجھے آپ؟ بلکہ یہاں تک یہ بات ہے حدیث میں تو اللہ کے نبی فرمایا جو آدمی 7 دن میں اس سے پہلے قرآن سے کچھ پلہ ہی نہیں پڑھا اس کو. اس لیے قرآن کے 7 منزلیں ہیں. آپ نیچے منزل لکھی ہوئی رہتی تھی. پہلی منزل یعنی ایک منزل، آپ ایک منزل 7 تو 7 ڈیز، 7 ڈیز میں کم سے کم ہونا ہو. ارے لکھا ہوا اس کا قرآن میں ہو، پھر انہوں کیسا کر رہے منمانی سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک شبی شبینہ، دوسرے خاموش بیٹھتے بھاگنے کے چکر میں، ہر کوئی دوسری مسجد کا اشتہار آیا، اشتہار دے کے تو نے کیا پڑھے؟ ایک رکعت میں پوری قرآن. ایک رات میں ایسا ہم سے مقابلہ آ گیا، اشتہار ایک رکعت میں. اب اس کو کون چیلنج کر سکتے ہے؟ کر سکتے. کوئی دماغ پھرا پاگل آیا تو بولتا ایک ٹانگ پہ پوری قرآن. اب ایک ٹانگ پہ پوری قرآن بولے کوئی دوسرا حافظ تو آ نہیں سکتا، 2 ٹانگ پہ پوری قرآن، 2 ٹانگ اٹھا ہی نہیں سکتا تو کرے گا کیا؟ یہ مسخرہ بنا چل رہا قرآن کے ساتھ. سب سے زیادہ جس کتاب کی نعمت قرآن میں دی گئی امت مسلمہ کو، خاص طور پہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ، سب سے زیادہ بے ادبی آج قرآن کے ساتھ ہو رہی ہے حفاظ کی. اللہ محفوظ رکھے. ہم سمجھ رہے ثواب کا کام ہو رہا نہیں، بہت بڑی بے حرمتی ہو رہی. اطمینان سے پڑھیے، جتنا پڑھ سکتے ہیں قرآن کا حکم ہے پڑھیے آپ اطمینان سے تراویح گھر میں. اور اس کے بعد پھر تراویح کے بعد آپ بہتر ہوگا کہ پھر اس کے بعد آپ رات میں قیام اللیل کا بھی انتظام کر لیجیے. آپ تنہائی گھر کے اندر اٹھیں، سحر اٹھتے ہیں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے آپ قیام اللیل کیجیے. آپ وہاں پہ تہجد کی نماز 4 رکعت 8 رکعت جو بھی ہے اس کو طویل سجدے کیجیے. اللہ سے آپ مناجات کیجیے، اللہ سے دعائیں مانگیے، مغفرت کی دعائیں مانگیے، امت مسلمہ کی خیریت کی دعائیں مانگیے. آج جن حالات سے امت مسلمہ 2-4 ہے اس وقت، امت کے لیے مانگیے. آپ لڑائی جھگڑے کا مہینہ نہیں ہے، تو یہ تو امت کے لیے صبح سے حالات پیدا ہو چکے ہیں. اللہ نے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیا ہے. اس کو پکاریے، اس کو تڑپ کے ساتھ پکاریے، دعائیں مانگتے رہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہ وہ مہینہ ہے خاص طور پہ میرے بھائیوں، وقت بڑا اہم ہے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ مہینہ، آئندہ سال رمضان ملتا یا نہیں ملتا، اس کو غنیمت جانے. اللہ کا وعدہ ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دعا جو کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ اس کی دعا قبول بھی کرتے ہیں. اور جو بندہ توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو اللہ قبول بھی فرماتے ہیں، اس کی مغفرت بھی فرماتے ہیں. اس کے رحمت کے تقاضے ہیں سارے کے سارے. اور توبہ کے سلسلے میں ایک ایسی حدیث آتی ہے کہ اب تصور سے باہر ہے وہ حدیث. توبہ کے سب سے زیادہ اللہ کو جو چیز پسند ہے اپنے بندے کو توبہ ہے. اس کی مثال بڑے پیارے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائی ہے. کیا مثال ہے حدیث میں؟ ایک مسافر ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، جو بھی نکل کے، اور اس کا کھانا پانی، اس کا جو کچھ بھی ہے، زادے رساب سب اس کے گھوڑ سواری کے اوپر ہی بندھا ہوا ہے. تھک گیا کہیں چھوٹا سا درخت دکھا چھاؤں میں، وہاں پہ تھک کے رک گیا. جیسے رک گیا لیٹ گیا تو نیند لگ گئی. تو جب اٹھا تو اس کا گھوڑا ہی نہیں ہے وہاں. کیا اس کا گھوڑا ہی نہیں ہے اس کی. اب جو کچھ سب کو گھوڑے پہ، جب پانی بھی گھوڑے پہ، کھانا سب گھوڑے پہ ہے. اب سارے کہ کتنا پریشان ہو گیا. تو ریگستان عربوں کا مثال ہے. پھر یہ ایک آدمی کی کل متاع غائب ہو گئی. اب وہاں اس کا زندہ بچ کے نکلنا مشکل ہے. لیکن پھر زندگی سے ہار گیا، مایوس ہو کے پھر لیٹ گیا. پھر بھی آنکھ لگ گئی. کریں گا کہ آپ سب دے گئے. پھر آنکھ لگ گئی. پھر اٹھا، جیسے اٹھا تو گھوڑا سامنے کھڑا ہوا ہے. گھوڑا سامنے کھڑا ہوا ہے. اب اس کے خوشی کی جو الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، وہ
جب سواری کو دیکھا اٹھ کے مایوس ہو گیا تھا پوری زندگی سے، جب سواری کو دیکھا اس کے زبان سے جو خوشی کے الفاظ نکلتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ کیا بولا؟ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یعنی مطلب اس کی خوشی اتنی تھی کہ زبان لڑکھڑا گئی اس کی۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندے کو اس کی کوئی سواری مل کے خوشی میں جو الفاظ استعمال، اس سے زیادہ خوشی بندے کی توبہ سے اللہ کو ہوتی ہے۔ یہ تصور دیا توبہ کا، توبہ کیجیے، اور توبہ کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور حقیقت میں گنہگار ہے، کوئی فارمیلٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ توبہ کرو یہ اس لیے نہیں بول رہی کہ میں کوئی بڑے پارسا ہے بننے، حقیقت میں اور آپ سب گنہگار ہیں، پورے خطا کار ہیں۔ اسی لیے حدیث بھی آئی نا، کلو بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد گنہگار ہیں، وہ خیر الخطاؤن التوابون۔ اس کے بعد اللہ کے اور سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے غلطی کا اسے۔ تو یہ مہینہ وہ ہے خاص طور پہ، اوقات کو بیکار مت کریے آپ لوگ، جن کو جتنی فرصت ملی ہے اس کو عبادات میں گزاریے، توبہ استغفار میں گزاریے، تلاوت قرآن میں گزاریے، اور انشاءاللہ یہ تفصیلات اسی لیے اس کے کیونکہ رمضان کا پورا مہینہ ہے، اس کے اندر آپ کے مصروفیات کیا ہونی چاہیے، اوقات کو کیسے گزارنا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ رکھ لیجیے۔ کچھ خریدنا ہے تو رمضان سے پہلے ذرا کر لو آپ بھی، تب یہ نہیں کہ اصلی جو راتیں آتی ہیں، آخری راتیں جس کے اندر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بخشش کا، ایسے راتوں میں مسجدیں خالی بازاروں میں ہیں، بخشش بازاروں میں ہو رہی، وہاں ہو رہی، وہاں آ رہے فرشتے، آپ بیٹھے ہوئے جا کے کپڑے دیکھتے، فرشتہ آ کے بول رہا اللہ اس کو بخش دے۔ ارے وہ جو لگے ہوئے توبہ استغفار میں، وہاں اللہ بیچتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کو خوشخبری دیتا ہوں، میں اس کو بخش دیا۔ تم جاتے ہیں یہاں پہ اسمو پاؤڈر لگائیں گے، بڑا مار رہے ہیں، شاید دوں گے، وہاں تھا فرشتہ۔ ارے کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ رمضان کا مقصد کو پورا فوت کر دیا گیا ہے، یہاں پہ نہیں ہے ایسا معاملہ، تو اللہ سے محفوظ رکھیے۔ ہاں اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ کوئی خرید نہ کریں، فروخت نہ کریں، اسلام تنگ بھی نہیں ہے، ہر چیز کو رکھیے، لیکن رمضان کے مہینے کو سامنے رکھیں، اس کی اہمیت کیا ہے اس کو بھی سامنے رکھیے، آپ ایام گزاریے اس کے رات اور دن۔ تو بہرحال یہ گفتگو تھی آج کے درس قرآن کے اندر رمضان سے متعلق۔ اس کے اندر جو کچھ بھی کوئی باتیں اگر غلط بھی ہو گئی ہیں یا کوتاہی تو میری اپنی طرف سے ہو سکتی ہیں، سمجھانے کی پوری کوشش میں کروں آپ کو، روزہ کے حقائق کیا ہے، رمضان کی اہمیت کیا ہے۔ اور ایک خوشخبری آپ کو یہ ہے کہ اسی مقام کے اوپر ایک خواتین کا اجتماع رکھا گیا ہے استقبال رمضان کے تعلق سے، خاص طور پہ صرف خواتین کا ہے، خواتین ہی مخاطب کریں گے اس میں کیا ہے بھائی ٹائمنگ ہے، اس میں تھرسڈے ہے اور 7 بجے، ٹائمنگ 2:30 2:30 بجے ہے، 7 تاریخ تیسرا مہینہ، 7 تاریخ تیسرا مہینہ، اور 2:30 بجے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی مقام کے اوپر خواتین کا اجتماع ہوگا، خاص طور پہ خواتین ان کو مخاطب کریں گے۔ شرکت کیجیے، خواتین سے میری گزارش ہے کہ خاص طور پہ اس کو اٹینڈ کیجیے، اور اپنے جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو بھی ساتھ لائیے، تاکہ رمضان کیا ہے اس کو بات معلوم ہے، اہمیت معلوم ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان نصیب عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان کے خیر و برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے، رمضان کے عبادات سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ غفلتوں سے محفوظ رکھے، کوئی ایسا لہو لہب کا کام ہم سے محفوظ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ ہر اس وقت میں اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ شامل ہے، خاص طور پہ اللہ سے توبہ کیجیے، استغفار کیجیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب اس کے بعد رمضان کے پھر یہ پروگرام ہمارا ہوگا، رمضان میں آپ کو چھٹی ہے سمجھے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، آپ اپنے انفرادی عبادات ہیں وہ کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔